نشین کے تشریف فرما علماء کرام، حاضرین محترم، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، آج کی یہ پرخلوص اور مبارک محفل امام عالی مقام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، شہید کربلا کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے ماننے چاہنے والوں میں، اہل ایمان میں بنایا، اور الحمدللہ ہر سال مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں اہل بیت اطہار اور محرم کے مہینے میں موقع پر شہداء کربلا اور بالخصوص شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے، آپ کی یاد منائی جاتی ہے، آپ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک وراثت کے طور پر منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج اس محفل میں بہت ہی مختصر سا وقت ہے، ہم اور آپ مل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان، کس بیان سے ہو بیان شان، کس بیان سے ہو، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح و شان اہل بیت۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے عز و شان اہل بیت، جان عالم ہو فدائے عز و شان اہل بیت۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، ابھی مسلسل میلاد شریف کا موقع کا مسئلہ
روز کچھ نہ کچھ ہو جا رہا ہے. ایک دن پہلے 2 دن پہلے مسجد میں میلاد شریف ہوئی اور اس کے بعد منظر صاحب کے مکان پہ کچھ ہو گئی. کل جو ہے باقر رضا صاحب ماشی پور کے مکان پہ تھی. یہ سب میلاد شریف کے مواقع آتے ہیں، کچھ خصوصی مناسبت کی بنیاد پر مجھے اس میں جانا پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ خصوصی مناسبت ہوتی ہے، ورنہ میلاد شریف تو آئے دن کسی نہ کسی حوالے سے تیجا چہلم 40واں برسی میلاد شریف ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر میلاد پاک کی محفل میں مناسبت الگ الگ ہوتی ہے. جیسے ابھی 2 دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے منظر صاحب کے یہاں ان کے چھوٹے بھائی کے برسی کے موقع پہ تھا. اور باقر رضا صاحب کے یہاں بھی وہ والدین کی سال ثوابین کے لیے تھا. لیکن آج کی محفل پیچھے جاؤ، بہت گڑبڑ کا تاثیر ہے. پیچھے جاؤ، تم پیچھے صاحب مانیں گے نہیں. اٹھ کے ادھر ادھر بیٹھو، الگ الگ کرتی ہے. الگ الگ بیٹھے گا. بولتے رہے گا. آج کی محفل سیدنا امام حسین شہید کربلا اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں ان کا ذکر ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کا ذکر تقریباً 1400 سالوں سے ہر سال ہو رہا ہے، تو ان کی باتیں، ان کے فضائل، ان کی عظمت، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کے ایثار کا ذکر بھی ہر سال ہوتا ہے. بہت سی بات نئی پرانی باتیں آتی ہیں، لیکن کوئی بات پرانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہر بات ایک نسل کو منتقل کرنے کے لیے. اگر باتوں کو پرانی سمجھ کے چھوڑتے جائیں تو آنے والی نسل ناواقف ہو جائے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے، 2 صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین. ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک خاص بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ ہی صاحبزادی نہیں ہے، اور نہ نواسوں میں صرف حضرت امام حسن نواسے ہیں، اور بھی حضور کے نواسے ہیں. لیکن جو خصوصیت صاحبزادیوں میں خاتون جنت کو حاصل ہے اور جو خصوصیت نواسوں میں حسن و حسین کو حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں. اور یہ انتخاب اس بات پر توجہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علمی اور روحانی وراثت کا باقی رہنا اسلام کے لیے ضروری ہے. نبوت تو نہیں رہے گی، لیکن ان کے تمام حضور کے علمی اور روحانی وراثت اگر دنیا میں نہ رہتی تو آج مسلمان نہ رہتے، اسلام نہ رہتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان نہیں ہیں، تو کوئی آپ کے جانشین، کوئی آپ کے وارث، آپ کے بیٹوں کی حیثیت سے تو نہیں رہے. علمی اعتبار سے صحابہ موجود تھے، لیکن ایسا انتظام
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور روحانی اور ساتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق اور عظمت کی وراثت یہ دوسروں میں منتقل ہو، آگے یہ فیضان جاری رہے، یہ صرف تعلیموں میں بہت ایک اہم جملہ بول رہا ہوں، شاید آپ لوگ میں سمجھا سکوں آپ کو، کہ صرف علمی وراثت کی بنیاد پر تربیت دے کر دیگر افراد سے یہ چیز آگے تک چلتی رہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، آپ کی خلافت، آپ کی علمی وراثت، یہ ساری چیزیں تربیت کی بنیاد پر صدیق اکبر تک آ گئی، حضرت عمر کو مل گئی، حضرت عثمان غنی بھی بن گئے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بھی بن گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نسل اور ہر خون کا ایک اثر ہوتا ہے وہ علمی وراثت سے ہٹ کے ہوتا، وہ خون کا اثر یہ صدیق اکبر سے جاری نہیں ہو سکتا تھا، یہ عمر سے جاری نہیں ہو سکتا تھا، یہ عثمان سے جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول پاک کے علمی وراثت کا ذخیرہ تو سب کو ملا ہے، لیکن رسول پاک کی ذات کا فیضان یہ صرف اس کا واسطہ امام حسن و حسین ہے، امام حسن و حسین ہیں، اور امام حسن و حسین کے پیچھے پشت پر سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہے۔ توجہ دیجیے گا کہ ایک طرف رسول پاک کے حوالے سے دیکھیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بھی صاحبزادیاں اور ان سے بھی اولاد جاری چلی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کو دیکھ لیں تو حضرت علی کے علاوہ حضرت علی کی اولاد بھی خاتون جنت کے علاوہ دوسری ازواج سے ہیں جو علوی کہلاتے ہیں، علویوں کی نسل بھی ہے، براؤن شریف میں خاندان ہے جو اپنے کو علوی کہتا ہے، تو علویوں کی اولاد بھی ہے۔ حضرت شاہ وجیہ الدین گجراتی بہت بڑے بزرگ اور زبردست عالم گجرات کے گزرے ہیں، اور انہی کے سلسلے سے حضرت شہباز محمد بھاگلپوری کا سلسلہ وہیں سے ملتا ہے، علوی ہے۔ تو علوی خاندان یعنی حضرت علی کی اولاد میں دوسری بیویوں سے اولاد کی نسل بھی چلی ہے، رسول اللہ کی صاحبزادیوں سے دوسرے نواسوں کی بھی نسل چلی ہے، لیکن جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کر کے اور باضابطہ مختلف لب و لہجے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت اور حسنین کریمین کو خاص کر دیا ہے، وہ خصوصیت دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا نہیں فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فلذۃ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹکڑا جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہیں فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی فرمایا اور نوازوں کے بارے میں بھی فرمایا، یعنی خود ذاتی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے، اس صاحبزادی سے اتنی محبت فرماتے تھے جو ساری محبتوں سے اوپر تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈھال ہر چیز میں سب سے زیادہ مشابہ کون ہے، سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ توجہ دیجیے گا، سوچنے کی بات ہے۔ آج کی سوسائٹی میں سوچیں گے نا تو یہ شیطانی سوسائٹی میں بات سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ یہاں جو ہے ایک بالکل نفسانی اور شیطانی جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں، میں کیا سمجھا رہا ہوں سنیے۔ رسول پاک کی زوجہ ہیں حضرت خاتون جنت، بیوی ہے نا، اور حضرت فاطمہ پہلی بیوی کی بیٹی ہیں۔ کون ہے؟ خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے نا، بیٹی ہیں۔ ذرا آج کسی بیوی سے پہلی بیوی کی بیٹی کی تعریف کروا کے بتا دیجیے،
کہ کوئی دوسری بیوی ہو اور وہ اپنی پہلی بیوی، اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی کی تعریف کر دے، آپ کبھی نہیں کرا سکتے۔ نماز اوڑھ کے نماز پڑھتے ہوئے مصلی پہ تو دکھا سکتے ہیں، لیکن اس شیطانی جذبے سے نہیں نکال سکتے ہیں کہ کسی کی تعریف کر دے، ایسے رشتوں میں تعریف کر دے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، پوچھا جاتا ہے رسول پاک سے چال ڈھال سب میں سب سے زیادہ مشابہ آپ کو کون دکھتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ فاطمہ ہے کہ وہ چلتی ہیں تو ان کی چال میں رسول اللہ کی چال دیکھتی ہے، وہ چلتی ہے تو رسول اللہ کی چال نظر آتی ہے۔ تعریف کرنے والی سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے۔ یہ آج کی سوسائٹی میں نہیں سوچا جا سکتا، اپنی سوتیلی بیٹی کی تعریف کر رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ کی قدر کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس حوالے سے کہ رسول پاک ان سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی تھی تو رسول اللہ اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ ارے جس چادر کو لوگ سر پہ رکھنے اور چومنے کے لیے پریشان ہو، وہ فاطمہ کے لیے نبی بچھا دیا کرتے تھے، بچھا دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ جب کاشانہ اقدس میں رسول پاک کے کاشانے میں تشریف آتی تھی، والد کے پاس بیٹی آ رہی ہے اور والد نبیوں کے سردار ہیں، رسول اللہ ہیں، فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ قیام، یہ کھڑا ہونا، یہ تعظیم و عظمت کا نہیں، یہ محبت کا قیام ہے، یہ محبت کا قیام تھا۔ پیشانی چوم لیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی محبت فرمائی ہے، اور گویا رسول پاک کا یہ انتخاب، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ انتخاب تھا کہ فاطمہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اور ذریت کے دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ انہی کے ذریعے اہل بیت آل رسول کا پیغام جاری ہوگا، آل رسول پھیلیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آل رسول، حضرت امام حسن و حسین، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے ہیں۔ بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین دونوں نواسوں کو مدینے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، حضرت علی سے شادی ہوئی۔ میں ایک بات پہ توجہ دلاتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ میں ایک بار سیرت میں پڑھ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی، علماء کرام توجہ دیں گے خاص طور پر کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور میں مہاجرین جو آئے تھے وہ بے سر و سامان تھے، بے گھر تھے، تو مہاجرین میں سے ایک ایک کو مدینے کے انصار کے ساتھ بھائی کے رشتے میں باندھ دیا، بھائی بنا دیا، مواقعات مدینہ، بھائی کے رشتے میں باندھ دیا۔ حضرت مولانا صاحب توجہ دیجیے گا، بھائی کے رشتے میں باندھ دیا۔ جب سارے مہاجرین کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تو بچ گئے مولا علی۔ توجہ چاہیے۔ اچھا ایک بات سمجھیے کہ حضرت یہ مہاجرین کو کیوں بھائی بنایا گیا تھا؟ اس لیے نا کہ ایک باہر سے آنے والے مائگریٹ کیے ہوئے اور ایک لوکل ہیں تو لوکل بیس اور سپورٹ مل جائے، تو ایک باہر مائگریٹ کو لوکل کے ساتھ جوڑا گیا، ایک مہاجر کو انصار کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ لوکل سپورٹ مل جائے۔ لیکن جب باری آئی علی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، اپنا بھائی بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول بھی مہاجر ہیں اور علی بھی مہاجر ہیں، مہاجر ہیں، یہاں پر لوکل سپورٹ اور بیس چاہیے تھا، لیکن نہیں، علی کو کسی انصار کا بھائی نہیں بنایا گیا، رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا۔ کیسے اپنا بھائی بنایا؟ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنا لیا اور حضرت فاطمہ سے بعد میں نکاح ہوا، حضرت فاطمہ سے بعد میں نکاح ہوا۔
میں اس نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علی کو رسول نے مدینے میں آنے کے بعد بھی سیو رکھا، ریزرو رکھا، تاکہ کسی انصار کا احسان نہ ہو، مدینے کے کسی شخص کا احسان نہ ہو۔ علی آج علی ہیں، پہلے سے چچاداد بھائی تھے، پہلے سے چچاداد بھائی تھے، 12 سال کی عمر سے مکے میں رسول پاک کی تربیت میں تھے، بھائی تو پہلے سے تھے۔ اور یہ مواخات مدینہ میں بھی نبی پاک نے علی کو پھر سے اپنا بھائی بنایا، پھر سے اپنا بھائی بنایا ہے، تو بھائی کو بھائی بنایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا، اور بنانے کے بعد خاتون جنت کے شوہر بنے۔ اب اس وقت راز سمجھ میں آیا کہ علی قریشی ہاشمی مطلبی ہیں، ان کو فاطمہ کے لیے انتخاب کیا جائے گا، تو فاطمہ کا شوہر کوئی ایسا نہ ہو جو دوسروں کے بھروسے پہ ہو، جو دوسروں کے بیس پہ رہے۔ اس کا بیس خود مصطفیٰ ہے، اس کا بیس، اس کا سپورٹ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیو اور ریزرو کر کے رکھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، آپ سے صاحبزادیاں ہوئی، صاحبزادے ہوئے، ان میں 2 صاحبزادے حضرت حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب حضرت امام حسن و حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے پیار دیا، اتنا پیارا کہ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں 2 بات آج سوچ کے بیٹھا تھا، وہاں تک پہنچنے میں تو دیر لگے گی، لیکن میں کچھ باتیں آگے پیش کر دوں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں عرض کروں آپ کو، ایک بات پر توجہ دیجیے گا۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے علماء جانتے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اشارے میں خلفائے راشدین میں صدیق اکبر، عمر فاروق، سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی سے نکاح کا اشارہ دیا۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں معیوب ہیں، یہاں بولتے ہیں شرم اور لاج، اور ایک سوشل میٹر ہوتا، تو ہمارے علماء نے شرم اور لاج کی، حیا کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک حیائے ایمانی اور ایک یہ ہے حیائے شیطانی۔ تو یہاں حیائے شیطانی تو سب پر غالب، لیکن حیائے ایمانی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اذان ہو رہی، بیٹھے، اس کی حیا نہیں آتی، اور اگر کوئی کچھ ذرا بول دے اپنی امیج کے خلاف تو آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ جہاں حکم یہ ہے کہ برداشت کرو، علم سے کام لو، صبر سے کام لو، پریشان مت ہو، وہاں تو اچھل جائیں گے، اور جہاں حیا کرنی چاہیے وہاں حیا نہیں ہوتی۔ تو حیائے ایمانی کا خیال نہیں، حیائے شیطانی کا زیادہ خیال ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ذرا توجہ دیجیے گا، کیونکہ میں نے کہا کہ صدیق اکبر نے اشاروں میں اوپر کیا، تو یہ عربوں میں کوئی عیب نہیں تھا، جہاں جائز ہو۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ بڑھاپے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت ابی سفیان، استغفر اللہ، ہند وہ حضرت ابو سفیان کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ پوری ہو چکی تھی۔ اس وقت جو ہے ایک شخص نے رشتہ پیش کیا، ان سے شادی کا، اور کہاں پیش کیا جانتے؟ حضرت امیر معاویہ کیونکہ بیٹے تھے تو بیٹے کے پاس رشتہ پیش کیا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیٹے نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، بلکہ اتنا کہا کہ میری ماں ضعیفہ ہو چکی ہیں، اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہما نے اشاروں میں پیش کیا، لیکن حضور نے خاموشی سے اسے ٹالا۔ توجہ چاہوں گا، آپ ذرا دیکھیں حضرت امام حسن و حسین، ان کا رشتہ رسول پاک سے پھر جا کے تو نواسے ہیں ہی، لیکن باپ دادا کی حیثیت سے پھر عبد المطلب پہ مل جاتا۔ بھائی حضرت علی ابن ابی طالب
ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو دادا پہ جا کے دونوں مل جا رہے ہیں، دونوں مل جا رہے ہیں۔ اب ادھر خاتون جنت ہے، علی مرتضیٰ ہیں، اور دونوں دادا پہ جا کر پھر آگے خاندان ایک۔ توجہ دیجیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے اہل سنت کے علماء کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد و امہات و جدات میں، یعنی باپ دادا دادیاں نانیاں، یہ باپ دادا دادیاں یہ سب الحمدللہ سب صاحب ایمان تھے، کوئی کفر و شرک پہ نہیں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں، کوئی مشرک نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا موقف ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ حضرت خاتون جنت کی شادی اگر علی مرتضیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے ہو جاتی تو امام حسن و حسین کے نسب کو یہ گارنٹی نہیں مل پاتی، یہ گارنٹی نہیں مل پاتی۔ ایک نقطہ بیچ میں آتا ہے، میں اسے بتا دوں کہ حضرت علی سے نکاح ہوا تو حضرت علی کے والد ابو طالب ہیں، ان کے بارے میں علماء کا موقف یہ ہے کہ کفر پہ انتقال ہوا۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دو بات یاد رکھیے گا کہ جناب ابو طالب حضرت علی کے والد، ان کے بارے میں واضح حدیث میں ایمان کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ صریح حدیثوں سے مطلب عدم ایمان ہی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے جمہور علماء کا موقف ہے۔ لیکن میرے پیارے ایک بات جان لیں کہ رسول پاک کے اعلان نبوت و رسالت کے بعد سے لے کر مرتے دم تک کسی نے ابو طالب کو کوئی دنیا کا کوئی آدمی شرک ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے شرک کیا ہو، انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ظاہر میں اور روایات کی روشنی میں مومن ہونے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن خلاف مومن ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے، خلاف مومن ہونے کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو 12 سال کی عمر میں نبی کے پاس دے دیا ہے، ان کا پیغام معلوم ہے، ان کا اعلان معلوم ہے، اور اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں، تربیت میں عبادت میں سب ساتھ ہیں علی۔ یہ کون سا باپ چھوڑ سکتا ہے جو مخالف نہیں ہوگا، ایمان و اسلام کا مخالف نہیں ہے؟ ورنہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو ریزرو کرے گا، سیو کرے گا، بچائے گا۔ اپنے بیٹے کو حضرت علی کو چھوڑ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اہل اسلام پر ابو طالب کی زندگی تک جتنی پریشانی رسول پاک پہ آئی، ہر پریشانی میں ڈیفنس کرتے رہے، ڈھال بنے رہے۔ بلکہ حیرت یہ ہے کہ یہ بھی عجوبہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں نہ بھی مانے تو یہ واحد ممتاز ہیں ایسے غیر مومن جو شاب ابی طالب کی 3 سال کی بھیانک پریشانیوں اور بائیکاٹ کو جھیلنے والے تو سب مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں میں یہ خاندانی بنو ہاشم کے لوگوں میں ابو طالب بھی شامل، سب کے ساتھ انہوں نے بھی بائیکاٹ جھیلا ہے، انہوں نے بھی مصیبت جھیلی ہے، تکلیف برداشت کی ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں، توجہ دیجیے گا، کہ مومن اگر ثابت نہیں بھی ہوئے تو خلاف مومن نہیں، مخالف ایمان کے مخالف نہیں تھے۔ یا جیسے کہ خلاف مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں تھے مکے میں، اگر دوسرے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان سے ان کو تکلیف، اس کے مخالف تھے وہ۔ لیکن ابو طالب ان میں سے نہیں تھے کہ لوگ مسلمان ہو رہے تو ان کو پریشانی ہو رہی، یہ اس کے خلاف ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آخری جملہ جو نقل کیا گیا ان کے بارے میں، اخترت النار علی الآر، کہ ہم نے نار جہنم کو آگ پر ترجیح دے دی ہے۔ ہم اگر ابھی ایمان لے لیں، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائیں تو یہ ہماری قوم کے لوگ ہم کو آگ دلائیں گے کہ ابو طالب اتنے دل کے ہلکے تھے کہ آخری وقت میں آخر محمد عربی کو مانگی لیا، یہ اپنے اوپر قائم نہیں رہ سکے، یہ کل ہمارا مذاق اڑائیں گے، تو ہم آگ کو ترجیح دیتے ہیں نار پر، آگ کو ترجیح دیتے ہیں نار پر، یعنی آگ کا خیال کر لیا اور نار کو اختیار کر لیا۔ یہ جملہ روایت میں آیا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ میرے پیارے حضرت علی کا نسب ابو طالب، جو ابو طالب زمانہ رسالت میں کوئی مشرک ثابت نہیں کر سکتا،
بلکہ کہیں کوئی مخالفت نہیں کی انہوں نے، حمایت کی، تائید کی، اہل ایمان و اسلام اور ایمان کے خلاف نہیں تھے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب، اس کے بعد سے لے کر اوپر تک آپ کا نسب ہے، اور ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، والد محمد الرسول اللہ، دادا عبداللہ اور پردادا عبد المطلب، یہ ادھر سے عبد المطلب تک پہنچ گئے تو آگے کی پوری نسل سے آگے کا پورا جو سلسلہ اسلام ہے وہ سب ایک ہے، یکساں ہے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نسب ایک، تو جو بھی عبادت ہے کہ وہاں حضرت آدم سے لے کر رسول پاک تک جو شرافت، جو نجابت، جو فضیلت، جو عظمت، جو خون سے آیا تھا، وہ عظمت و فضیلت فاطمہ اور علی سے، حسن و حسین میں آئی۔ یہ چیز دوسروں سے نہیں ہو سکتا، دوسری جگہ رشتہ ہونے سے، دوسری صاحبزادیوں کے رشتے، حضرت عثمان غنی سے 2 صاحبزادیوں کے رشتے ہوئے، سمجھا، اور تو صاحبزادیوں کے دوسرے رشتے ہوئے، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص حضرت علی سے نکاح فرمایا، اور اس سے امام حسن و حسین پیدا ہوئے، اور ان کی محبت کے تو روایتیں آپ بے شمار پڑھ چکے ہوں گے کہ حضور نے کیا کیا فرمایا۔ کندھے پہ بٹھاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوستے تھے، انہیں سونگھا کرتے تھے اور سونگتے تھے، لب کو چومتے تھے، سونگتے تھے۔ یہ چومتے ہوئے تو بچوں کو دیکھا ہے، دنیا کا پہلا بچہ ہے جسے سونگھا گیا ہے۔ اور لوگوں نے حیرت میں کہا بھی، عرض بھی کیا، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے نوازوں کو سونگتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، یہ دنیا میں ہمارے 2 پھول ہیں۔ یہ پھول تو سب اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، پھول تو سب اپنے لگتے جگر کو کہتے ہیں، لیکن ایسا پھول پھول کہہ لینا اور ہے، یہ بچے کلی ہیں، یہ پھول ہیں، بچے بچیاں پھول ہیں، کلیاں ہیں، سب بولتے ہیں، لیکن حقیقی پھول کہ معاذ اللہ نبی کا کوئی عمل عبث نہیں ہو سکتا، نبی کا کوئی عمل عبث نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں ہو سکتا، دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے جب حسن و حسین کو سونگا ہے تو یقیناً اس میں خوشبو ہے، تبھی سونگا ہے اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ کہتے نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زدن پھول، بدن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو سونگھا اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے یہ پھول ہیں دنیا میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور دونوں نواسے حضور نے فرمایا یہ دونوں نواسے میرے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو ان کی فضیلت ہے، لیکن آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا حضور کے ارشاد پہ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ انتہا کی بات، اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہادان ابنایا و ابنا بنتی، حسن و حسین کی فضیلت میں اس سے بڑی کوئی روایت ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ نے یہ دونوں کو مجھے دیا تو فاطمہ کے ذریعے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، آئے ہیں علی فاطمہ کے ذریعے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان ڈائریکٹ جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہے جوانی تک، اور اس پر میں گفتگو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، نسل جاری بھی ہونا ہے لیکن ڈائریکٹ جو بیٹے ہیں وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، ما کان محمد وما محمد الا رسول، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، ما
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ یہ کسی مردوں میں یعنی جو جوان ہو جاتے ہیں ایسے کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، نسلی باپ نہیں ہیں، ہاں یہ رسول ہیں۔ کہ آپ دھیان میں رکھیں، ایک بات سے بتا دوں کہ حضور کے صاحبزادگان جو زندہ نہیں رہے، اس کی حکمت میں علماء نے فرمایا کہ اگر بیٹے نہیں ہوئے تو عربوں کا کہنا تھا کہ محمد عربی کو اولاد نرینہ نہیں ہوئی، بیٹے نہیں ہوئے صرف بیٹیاں ہوئی، بیٹے نہیں ہوئے تو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، بیٹے عطا فرما دیے، اور یہ بیٹے بڑے ہو کر جوان ہو کر زندہ نہیں رہے، یہ بھی طعنے سے بچانے کے لیے، بیٹا دیا بھی طعنے سے بچانے کے لیے، اور بیٹے کو اللہ نے اٹھا دیا اپنے نبی کو طعنے سے بچانے کے لیے۔ توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت وہ نیچے اوپر سے چلے جائیے، حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس نبی ہیں، نبی کے بیٹے نبی ہیں، اور ادھر آئیے یہاں سے تو زیادہ نام آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ تو پچھلے انبیاء وہ ہیں جن کے بیٹے نبی ہوتے رہے، اور یہاں تو فیصلہ تھا کہ محمد عربی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب بیٹا جوان ہو جائے تو نبی بنے تو مسئلہ، نہ بنے تو مسئلہ۔ اگر نبی ہوتے تو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے، اور نبی نہیں بنتے تو دنیا تانا دیتی کہ پچھلے انبیاء کی اولاد تو نبی بنی اور محمد عربی کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی۔ تو اللہ نے بیٹا دیا بھی تانا ختم کرنے کے لیے، اور بیٹے کو اٹھا دیا تانا ختم کرنے کے لیے، کہ تاکہ یہ بھی نہ رہے کہ نبی کے بیٹے نہیں ہوئے اور نبی کے بیٹے بڑے ہو جائیں اور نبی نہیں ہوئے۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا، یہ قدرت کا انتظام ہے، لیکن رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و نسل اور خون کی شرافت اور عظمت کا فیضان جاری کرنے کے لیے تو رب نے یہ انتظام فرمایا کہ علی بھی اسی نسل کے ہیں، فاطمہ بھی اسی نسل کی ہے، اور ان دونوں سے جو بچے آئیں گے یہی نبی کی اولاد مانے جائیں گے، انہی سے اولاد کی نسل چلے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا آدان ابنایا و ابنا بنتی، حسن و حسین کو صرف نواسے نہ سمجھنا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں۔ جب بیٹوں کو یہ فیضان ملا اور نبی کی بیٹے کی حیثیت سے حضرت امام حسن و حسین سامنے آئے، الحمدللہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کی اپنی ظاہری حیات میں جو پرورش فرمائی، جو پیار دیا، جو محبت دی، پروان چڑھایا، اور پروان چڑھا کر دونوں کے بارے میں مختلف اشارے دیے، دونوں کے بارے میں دیے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں بھی حضور نے خبر دی، پہلے ہی بتا دیا، بلکہ ایک روایت میں آیا کہ کربلا کے میدان کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ کے پاس رکھ دی گئی، شہادت کی پتہ ہے شہید ہونے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب شہید ہونے والے ہیں، کس ایشو پہ ہونے والے ہیں، کس جگہ ہونے والے ہیں، کیا مسئلہ ہونے والا ہے، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہے، خبر دے کر گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کو جب معلوم تھا، حضور کو جب معلوم تھا کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، اور میری امت کے افراد، یہ بھی فرمایا امت کے لوگ، کوئی کافروں، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے حسین شہید نہیں ہوں گے، قتل نہیں کیے جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ ان کو قتل کریں گے، سب پتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے موڑ اور مومنٹ کے لحاظ سے حسن و حسین کی تربیت میں کوئی کمی نہیں فرمائی ہے، تیار کیا ہے، محبت کی ہے، پروان چڑھایا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کر دیا ہے کہ ان دونوں کا خیال کرنا، ان دونوں کو سمجھنا کہ یہ کون ہے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم انی احبہما، اللہ کو گواہ بنا دیا، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، یہ دونوں نواسے میرے محبوب ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے پیارے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، تو اللہ تو بھی انہیں محبوب بنا،
تو بھی محبوب بنا لے. اگلا جملہ توجہ دیجیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک میں دعا فرمائی ہے. ذرا غور کی بات ہے کہ اللہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کرنا, تو بھی اس سے محبت کرنا, اور ان سے نہیں, ان دونوں نوازوں سے جو محبت کرنے والے ہوں, اے اللہ تو انہیں بھی محبوب بنا لے, تو انہیں بھی محبوب بنا لے, وہ بھی تیرا پیارا ہو جائے. پتا چلا یہ توجہ چاہوں گا, محبت رسول کی بات کرنے والا مسلمانوں میں ہر طبقہ ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے, بھاگ نہیں سکتا کہ رسول کی محبت ضروری ہے. لیکن میرے پیارے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ رسول کی محبت اپنے دعوے سے, یا رسول کی محبت رسول کے ایکسپٹنس, رسول قبول کر لیں کہ ہاں یہ محبت کرنے والا ہے. تو سنو, اپنا دعویٰ کرنا اور ہے, اپنا دعویٰ کرنا اور ہے, اور ادھر سے ہی قبولیت مل جانا اور ہے. ادھر سے قبولیت مل جائے کہ ہاں یہ محبت کرنے والا ہے, تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ محبت کرنے والے ہیں, ورنہ دعوے دار تو سب ہیں, اور ادھر سے قبولیت, ادھر سے ایکسپٹنس کب ملے گا. میں قرآن کی ایک آیت کی طرف تیزی سے, مشہور آیت کریمہ توجہ دلا دوں. لوگ پھنس جاتے ہیں معمول اور عرفی عام کی باتوں میں, عرفی باتوں میں پھنس جاتے ہیں. میں ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب, ایک عالم مولانا اظہری صاحب ہیں, حبیب اللہ اظہری سے بات کر رہا تھا اسی آیت پر. تو وہ سن کے بولے کہ اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں اس آیت پر, کبھی یہ بات کو سمجھ ہی میں نہیں آئی. جو بات سرسری ہوتی ہے عام لوگوں کے سامنے, بس وہی بات اسی پہ تبصرہ ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سنا ہے نا, مشہور آیت ہے, ہزاروں بار سنا ہوگا کچھ لوگوں نے. اے نبی آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ, جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, ہم محبت کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے اتبعونی, میری اتباع کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو. تو اب کیا ہوگا, ابھی تم محبت کر رہے تھے, دعوی محبت تمہارا تھا, اب میری پیروی کرو, دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود اللہ فرمائے گا یہ میرا محبوب ہے. اتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. یہ تو آپ سن چکے ہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں سنیں, کہ اتباع صرف مسواک کرنے کا نام نہیں ہے, اتباع صرف جاری رکھنے کا نام نہیں ہے, اتباع صرف کھانے پینے اور پیروی یہی ساری چیزوں میں آج کل اسی کا استعمال ہو رہا ہے. اتباع کریں, سنو, اتباع اللہ نے کہا اعلان کر دیجیے آپ کی پیروی کریں. تو جہاں اعمال, حرکات, سکنات, سنتوں میں پیروی ہوگی, وہاں سب سے پہلے پیروی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی پیروی نوازوں کی محبت میں بھی کرو. نوازے سے مصطفیٰ محبت کرتے تھے, اب تم محبت کرو کہ میرے نبی محبت کرتے تھے, میرے رسول محبت کرتے تھے. اس کے بغیر اتباع کہاں, اتباع کہاں. تو اتباع رسول یہ ہے کہ نبی جس سے محبت کرتے تھے ان سے محبت کرو, نبی جس سے چاہتے تھے اسے تم بھی چاہو. اتبعونی یحببکم اللہ, جیسے کہتے ہیں کہ پیروی کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, تو فوراً دماغ میں اعمال کا اسٹرکچر آتا ہے, اعمال کا اسٹرکچر آتا ہے کہ پیروی کرو کا مطلب کھانے پینے, لباس, اٹھنے بیٹھنے, چہرے موڑے میں رسول اللہ کی پیروی کرو. یہ اتنا ہی اتباع نہیں ہے. اتباع کہ رسول فرماتے, حضور فرماتے ہیں اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. تب امت کی اتباع کب مکمل, امت کا اتباع مکمل کب ہوگا, جب حضور کہتے میں محبت کرتا ہوں تو پیچھے سے ہر امتی کہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں, تبھی پیروی مکمل ہوگی. میرے پیارے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازوں سے محبت فرمایا, اللہ سے دعا کی ہے اللہ ان سے تو بھی محبت فرما, اور آخر میں فرمایا کہ تم محبت کرو, صرف ذمہ داری دے کے نہیں چلے گئے کہ میں نبی ہوں تم میری امت ہو, اے امتیوں میرے نوازوں سے محبت کرو. صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ سے دعا کر کے گئے, دعا کر کے گئے اللہ جو ان نوازوں سے محبت کریں گے تو ان کو بھی محبوب بنا لے. پتا چلا کہ حسنین کی محبت رسول کا ثبوت بھی ہے اور محبوب خدا ہونے کا ذریعہ بھی. محبت رسول کا ثبوت بھی ہے اور محبوب خدا بننے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے کہ دعا محبوب بننے کی دعا,
مجھے پتا نہیں، مجھے اب تک ذخیرے میں نے، اب جہاں تک میری معلومات میں ہے، مجھے نہیں ملا ہے کسی عمل کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہو کہ اللہ تو اس کو محبوب کر۔ ٹھیک ہے، جنت کی بشارت، فضیلت ہے، ثواب کا ذکر ہے، سارے اس کی اہمیت ہے، یہ پڑھیں، ایسا کریں تو یہ ہوگا، ویسا کریں تو وہ ہوگا، وہ سب ذکر ہے، لیکن اللہ محبوب بنا لے گا؟ محبوب بنانے کے لیے نبی نے دعا کی ہو، یہی ایک عمل دکھا ہے کہ جو نوازوں سے محبت کرے گا اسے اللہ محبوب بنانے کی نبی نے دعا کی۔ محبوب بنانے کا ذکر آیا ہے کہ بندہ نوافل میں کثرت کرے گا تو دھیرے 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 وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب جیسے نوافل بولتے ہیں دماغ میں صرف نماز ہے، حالانکہ نوافل نماز نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کبھی بات کروں گا۔ ابھی بتانا یہ ہے کہ اللہ اسے فَأَحْبَبْتُهُ، حدیث قدسی میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، لیکن یہ تو ذکر ہے کہ یہ عمل ہوتا ہے، لیکن رسول نے دعا کی ہو کہ اللہ ان بندوں کو محبوب بنا لے، یہ وہ بندے ہیں جو ان کے نوازوں سے محبت کرے۔ احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان کو بھی محبوب بنا لے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرین کرام، میں یہیں پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں تھی جس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، لیکن وہ بات آ نہیں سکتی، صرف ایک بات بتا دوں، ایک بات کی طرف ایک چند جملوں میں توجہ دلا دوں کہ ہم حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں، شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں، جبکہ اچھی طرح پتا ہے کہ دونوں طرف جو گروپ تھا دونوں مسلمان کہلاتے، دونوں مسلمان تھے، اور یہ کوئی کافروں مشرکوں کی جنگ نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں میں جنگ، مسلمان کے درمیان جنگ ہوئی ہے۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے اعوان و انصار، ان کے اہل خانہ ہیں، اور دوسری طرف یزید کا لشکر، عمرو ابن سعد سپہ سالار ہے، اس میں دیگر مسلمان ہیں سب، عمرو ابن سعد، حضرت سعد ابن وقاص، 10 جنتیوں میں سے ایک جنتی ان کے بیٹے ہیں، عمرو ابن سعد سپہ سالار ہیں میدان کربلا میں، مسلمان تھے۔ اور دوسری طرف قتل ہونے کی بات کریں تو ایک بات جان لیں، امام حسین کی طرف جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں، مظلومیت اپنی جگہ، مظلومیت ہے، بیاب و بیان میں ہیں، ان کو گھیرا ڈالا گیا، مختلف مظالم ہیں، لیکن قتل ہونے کی جہاں تک بات ہے تو امام حسین کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو یزید کے لوگ قتل ہوئے، ظاہر سی بات ہے۔ اب تعداد کے اعتبار سے دیکھیں کہ تو زیادہ ادھر قتل ہوئے ہیں، لیکن وہ فوجی تھے، وہ نوکری کرنے والے تھے، ملازم تھے، وہ ادھر قتل ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین اور یزید کی جنگ جو ہے وہ کس بات کی جنگ تھی؟ کس بات کی جنگ تھی؟ لوگ دین کے لیے بولیں گے، شریعت کے لیے بولیں گے، میں صرف ایک نقطہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میدان کربلا کا واقعہ ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات دونوں طرف ہے، اذانیں ہو رہی، نماز پڑھی جا رہی، سب ہو رہا ہے، بس فرق ایک تھا کہ ترجیح دنیا کو دینا ہے یا دین کو دینا، ترجیح دنیا کی ہے یا دین کی ہے۔ لوگ سب کچھ کرتے ہیں، ترجیح کا مطلب سمجھتے ہیں پریفرنس دینا، فرسٹ آف آل بولتے ہیں پہلے کس کو آپ کریں گے، اولیت کس کو دیتے ہیں آپ، یہ اولیت کا مسئلہ ہے، توجہ دیجیے گا، اولیت کا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سروس پہ جاتے ہیں تو ہلکا پھلکا درد تکلیف ہو آپ کو، آپ کیا کرتے ہیں؟ درد تکلیف کو برداشت کر کے اسکول جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ تکلیف پر اپنے کاروبار کو پریفرنس دیا۔ لیکن وہی تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ آپ جان لیوا ہو جائے تو دکان بند ہو جائے، لیکن پہلے آپ ڈاکٹر کے توجہ دیجیے، وہی تکلیف بڑھ جائے کہ اب اس میں زیادہ خطرہ دکھنے لگے، یا درد تکلیف زیادہ ہو جائے، یا جان کا مسئلہ آنے لگ جائے، تو اب وہ سروس ہو یا نوکری ہو یا دکان ہو یا کاروبار ہو، چھوڑ کے لوگ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں نا۔ پہلے تکلیف کم تھی تو اپنے کام کو آپ نے ترجیح دی، اور تکلیف بڑھ گئی تو کام گیا سیکنڈری، ثانوی حیثیت ہو گئی۔ اب پہلے تکلیف دور کرنے کی بات کریں گے، اسی کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ آگے کس کو دیکھنا ہے میرے پیارے؟ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا دین کو ترجیح دو، دین کے معاملے کو ترجیح دو۔ کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ وہ تھوڑے مولے آگے پیچھے سب کرتے ہیں، مسئلہ کانسیپٹ کا ہے کہ ترجیح کس کو ہے، ترجیح کس کو ہے، آگے کون ہے۔ اگر آپ نے کسی معاملے میں بھی کچھ کرتے ہوئے
دین کو معاملے کو دبا دیا, دنیا کے معاملے کو آگے لے کے چلے. پتا چلا کہ آپ نے اس کو فرسٹ پریفرنس دیا اور اس کو ثانوی حیثیت دی, سیکنڈری پوزیشن دے دی, ثانوی حیثیت دے دی. میرے پیارے, ایمان, اسلام, نماز, روزہ, مسائل, فقہ کی کتابوں کا ذخیرہ سب موجود ہے. اگر اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے تو صرف یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ پہلے دین ہے بعد میں دنیا. صرف یہ جو مجربہ آج جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, نہ کبھی مدرسے کی تعداد کم ہوئی ہے, نہ مسجد کی تعداد کم ہوئی, نہ مولوی علماء کی تعداد کم ہوئی ہے, نہ کسی چیز کی تعداد. ہر دن بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی ہے دین اور دین کے نام پر, لیکن دین کا بھلا نہیں ہو رہا, اسلام کا بھلا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ سب بڑھ رہے ہیں, کہیں یہ اسپرٹ نہیں بڑھ رہی ہے کہ پہلے اللہ, پہلے رسول, پہلے دین, پہلے شریعت, تب بعد میں سب کچھ. یہی یہ ہے حسین کا فیصلہ, یہ ہے حسین کا فیصلہ کہ نہیں دیکھا کہ میرے بچے ہیں, جوان ہے, بے آب و گیا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے, کچھ نہیں, یہ سب دنیا ہے, یہ سب دنیا کی زندگی ہے, یہ سب جائے چولہے بھاگ میں. پہلے اپنے دین کو بچانا ہے, دین کا معیار بچانا ہے. کیا بتا, جانتے ہیں اگر 1,00,000 2,00,000 درہم و دنانیر بھی امام حسین یزید سے کہہ دیتے سالانہ میرے پاس بھیج دینا, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ وہ جتنا بولتے اتنا بھیج دیتے, سالانہ بھیج دیتے. انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. امام حسن کو بھیجتے بھی تھے حضرت امیر معاویہ, اور وہ قبول بھی کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ فقر فقیری تھی, فقر مزاج تھا, آتا تھا بانٹ دیتے تھے. لیکن میرے پیارے, وہ جتنا کہتے دارالخلافہ سے یزید بھیج دیتا امام حسین اور اہل خانہ کو, لیکن نہیں, یہ قبول نہیں تھا کہ تم ایلیجیبل نہیں ہو خلافت کے لیے, لائق نہیں ہو, اور تمہیں ہم ایکسپٹ کر لیں تو تم جو ہو, میرا ایکسپٹنس کو لوگ مثال بنا لیں گے. جب حسین نے مان لیا تو ہمیں ماننے میں کیا ہے؟ جب حسین نے مان لیا نبی کے پروردہ, نبی کے تربیت یافتہ اہل بیت کے فرد, اور حسین نے مان لیا تو اب ہمیں ماننے میں کیا ہے؟ اب یزید تو خلیفہ ہوا, امام حسین نے مان لیا خلیفہ ہو جاتا. اب وہ کچھ الٹا بھی کرتا, الٹا سیدھا بھی کرتا تو کہتے خلیفہ نے کہا, خلیفہ کا حکم ہے. اور وہ خلیفہ کی عظمت کا تصور, ایک تسلسل آ رہا تھا. اب تو وہ سب نہیں ہے, ختم ہو گیا, لیکن اس وقت تسلسل آ رہا تھا. جیسے ہوتا ہے نا پیر صاحب, اب جن لوگوں نے اچھے پیروں کو دیکھا ہے, ایک دور گزرا ہے, تو اس کے چلتے پیر صاحب جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. تو اب کبھی ایسا آ جائے کہ اس تسلسل میں ایک پیر صاحب ایسے آ جائیں جو غیر ناروا حکم دینے لگ جائیں, تو لوگ تو اس کانسیپٹ پیر صاحب کا حکم, وہ اس تصور, اس کانسیپٹ اور تسلسل میں اسے بھی وہی اہمیت دیں گے. اب وہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی, امام حسن مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, بلکہ امیر معاویہ بھی, ان تک بھی ان کے تسلسل میں اسے بھی وہی پوزیشن مل جاتی. میرے پیارے, حسین نے بتا دیا کہ دنیا میں ہم بھی کھاتے پیتے وہ بھی تھے, سب کچھ وہ بھی کرتے تھے, یزیدی فوج بھی تھے, ادھر بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے, سب کچھ تھے, لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ ہمارے نزدیک دنیا آگے نہیں ہے, دنیا ضرورت تو ہے, آگے نہیں. یزید کا اسٹینڈ تھا کہ وہ سب بعد میں, اسلام کے اصول, دین اور شریعت کے اصول, ایک خلیفہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی ذمہ داری کیسی ہے, وہ بعد میں ہم تک پہ ہیں, ہمارے پاس فوج ہے, ہمارا چلے گا, ہمیں مان لو پہلے, دنیا پہلے. حسین کہتے تھے دنیا پہلے نہیں, دین پہلے, دین پہلے. یہی ٹکراؤ تھا کافر مسلم کا, ہندو مسلم کا, سکھ عیسائی کا ٹکراؤ نہیں تھا, صرف 2 باتوں کا ٹکراؤ تھا کہ کوئی دنیا کو پریفرنس دیتا ہے یا دین کو پریفرنس دیتا ہے. یہ دین کو پریفرنس دینے والے اور دنیا کو پریفرنس دینے والوں کا یہ جنگ تھی. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی, قرآن نے کہا تھا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى, کہ جس نے سرکشی کی, حدود کو پامال کی, اپنی باؤنڈری پار کر گیا, سرکشی کی, وآثر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کے برتنے سے اللہ نے منع نہیں کیا, منع نہیں کیا ہے, لیکن فرمایا, اللہ فرماتا آثر الحیات الدنیا,
حیات دنیا اور اس کے سامان دنیا سے روکا نہیں، لیکن آسان حیات دنیا کہ دنیاوی زندگی کو آگے رکھا، دنیا کے معاملے کو آگے رکھا۔ تو رب فرماتا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے جذبے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے جو سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھے۔ میرے پیارے، اس پر میں امام حسین کے معاملات کو پیش کرتے ہوئے بہت ساری آیت کی روشنی میں پیش کرتا، لیکن وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت